سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد میں نے کبھی حج نہیں چھوڑا۔ ناظرین کرام، حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں اہم رکن ہے۔ حج بیت اللہ کا مقصد جہاں پہ تزکیہ نفس ہے، تزکیہ قلب ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی عبادت، اور اس اجتماعی عبادت کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اس بات کو جان لیں کہ ان کا اللہ ایک ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ان کی کتاب قرآن ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے، اور اس کعبے کے گرد یہ سارے اکٹھے ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یہ سارے جسد واحد کا حصہ ہیں۔ مسلمان امت جو ہے وہ سارے کل مومنین اخوہ، یہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے درد کے دکھ کے یہ شریک ہے۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر جو عبادات اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے کلمہ طیبہ جو ہے وہ روح کی عبادت ہے، وہ روحانی عبادت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ بھی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسا رکن ہے جو روحانی عبادت بھی ہے، جو بدنی عبادت بھی ہے، اور جو مالی عبادت بھی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن حکیم میں بھی حج بیت اللہ کے بارے میں کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، صاحب استطاعت لوگوں پر حج جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر اس کو کوئی عذر شرعی نہ ہو اور پھر اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو بڑی سخت وعید آئی ہے کہ پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو حج جو ہے یہ ایسا رکن ہے جس کی یہ شان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی آدمی حج اور عمرہ صحیح نیت کے ساتھ اور تمام ارکان کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 500 اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، 500 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر بعض احادیث میں آیا کہ اگر حج کے دوران کوئی آدمی کوئی غلطی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کرایا کرو حاجیوں سے اپنے حق میں۔ اور یہاں تک بھی آیا کہ جو حج ہے، جو مقبول حج ہے، جس کو وہ نصیب ہو گیا، وہ 400 آدمیوں کی شفاعت بھی کر سکے گا۔ لیکن حج پہ جاتے وقت ہمیں کیا کیا اہتمام کرنے چاہیے ناظرین کرام؟ حج پہ جانے روانہ ہونے کے وقت اور حج کے دوران ہمیں
کس طرح اپنے اعمال، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے ضروری کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، اور کون کون سے وہ عمل ہیں جو ہم نے نہیں کرنے، ان سے اعتراض کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ یہ اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں تینوں اسکالر آپ کے جانے پہچانے۔ مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں جی، حج کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ نے اور اس کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، سب سے پہلے میں حج کا لغوی معنی اور شرعی اعتبار سے حج کسے کہتے ہیں یہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تو حج کہتے ہیں لغوی اعتبار سے القصد الی کل شیء، کہ کسی بھی شے کے لیے یا کسی چیز کے لیے یا کسی عمل کے لیے ارادہ کرنا عربی میں حج کہلاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے حج کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر جا کر مخصوص عبادتوں کو بجا لانا، وہ عبادتیں، وہ اعمال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوا آیا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں مزید چند اضافات کے ساتھ فرمایا، ان اعمال کو انجام دینا یہ شرعی اعتبار سے حج کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حج جو ہے وہ اس کے بارے میں مختلف صورتوں میں، بالخصوص سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ حج میں جو ہے حج کو بیان کیا گیا، اس کے احکامات بیان کیے گئے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں یہ 5واں رکن ہے، اور حج کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ ایک خصوصیت آپ نے ارشاد فرما دی کہ یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حج ہے واحد رکن ہے اسلام کا، وہ واحد ستون ہے کہ جس کے نام پر قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک مکمل سورہ مبارکہ الحج جو ہے نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور جس نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عالمین سے بے نیاز ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج بندوں پر اللہ کا حق ہے، لہٰذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے، تمام نسل انسانی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، کہ اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد۔ پھر دوسرا جو اس آیت کریمہ کے اندر جو اہم مسئلہ بیان کیا گیا، اہم بات بیان کی گئی، وہ یہ کہ جو صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھنے کے باوجود مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سفر کرنے کے اعتبار سے حج نہیں کرتا، تو رب کائنات نے اس کے اس عمل کو کافرانہ روش قرار دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زادن او راحلتن تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ یہودی ولا نصرانیہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے، زاد راہ کے اعتبار سے قوت و استطاعت عطا کی اور سفر کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اس نے پھر بھی بیت اللہ کا حج نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ایسے لوگوں
کے حوالے سے کہ جو طاقت و استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، انتہائی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا وہ پتہ کرواتے تھے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کر رہا میں اس پہ جزیہ لگا دوں گا۔ بالکل، آپ نے فرمایا کہ جرمانہ ایک طرح اس حوالے سے حدیث مبارک موجود ہے کہ لقد حممت ان ابعث رجالا، آپ فرماتے ہیں کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میں جو حج کے دنوں میں کچھ لوگوں کو منتخب کروں اور گھروں میں بھیجوں لوگوں کے، اور وہ جا کر معلوم کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، تو میں ان پر جزیہ یعنی ٹیکس لگا دوں۔ اگر آج کل یہاں ہمارے پاکستان میں ہو جائے تو پھر تو بہت زیادہ بڑا ٹیکس جمع ہو سکتا ہے، الگ سے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی جامی صاحب، احادیث مبارکہ کی روشنی، اچھا یہ بتائیں کہ حج کے مقاصد کیا ہیں؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل مقاصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں جو دین اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دین بھیجا ہے، ان کے اندر عقائد میں اور اعمال میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ ٹھیک، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ عقائد تو بنیادی طور پر وہ بنیادی امور ہیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے، اعمال کے ذریعے ان ایمان لائی ہوئی چیزوں کے بارے میں مشاہدے کی کیفیت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک، عمل بنیادی طور پر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو عقیدہ رکھا گیا ہے اس عقیدے کی چاشنی بھی نمایاں ہو جائے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے اور دین کی حقانیت سے گہرا رابطہ ہو جائے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اعمال کی شکل میں جو فرائض بھی رکھے ہیں، ان میں جو حج فرض ہے، یہ بنیادی طور پر ایک بندہ مومن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے باب میں جو جذبہ پوشیدہ ہے، وہ انوار الہیہ کے مشاہدے کے لیے اس کو بنیادی طور پر وہاں بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہر عام بندہ جو اس کیفیت سے بھی دور ہے اس کو حج کا ثواب دے دیا جاتا ہے، ورنہ اصلاً کعبہ کے گرد جو چکر لگوائے جاتے ہیں یہ انوار الہیہ کا اصل میں طواف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ انوار کیونکہ الہیہ سب سے زیادہ انوار جو ہیں وہ کعبۃ اللہ پہ اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دو جگہ ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ بلکہ اللہ تعالیٰ ہائیسٹ اسپرچول انرجی کا جو نزول ہوتا ہے وہ ان دو مقامات پہ وہ ہوتا ہے۔ 4 جگہیں متعین کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو عرش پر، بیت المعمور آپ کو مراد ہے؟ عرش، اچھا، عرش، ٹھیک، عرش الہی، عرش الہی، سدرۃ المنتہا، ٹھیک، وہاں سے یہ بالکل کعبہ اس کے سیدھ میں ہے زمین پر، نہیں اس کے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور، اور بیت المعمور کے ایگزیکٹ نیچے کعبۃ اللہ، بالکل کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے، اور وہ عرش معلیٰ کا ہر وقت طواف کرتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے، فرشتوں کا کعبہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ جیسے میں نے فرشتوں کو اپنے انوار و تجلیات کی وافر مقدار دی ہے، اس کا ایک مظہر میں اللہ کی زمین پر بھی بنا اپنی زمین اور پر۔ پلس اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے، یہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ جب میرے بندے گناہ کر لیں گے تو پھر ایک ایسا گھر ہو جہاں وہ آ کے مجھ سے توبہ کریں اور میں ان کی خطائیں معاف کر دوں، یہ اس لیے ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے وہاں طواف کرنے کا، انوار لوگ دیکھیں اور اپنی خطائیں معاف کروائیں۔ واقعی اب سمجھ آتی ہے، ان الحج یغسل الذنوب، واقعی دھویا جاتا ہے جب انوار الہی اتنے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں غازی دوسری بات دیکھیں، کعبے میں آپ ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ سوال یہ ہے کہ وہ 1,00,000 نماز کیسے بنتی ہیں؟ وہ جو انوار الہیہ کے ماحول میں ڈوب کر بندہ ظاہر و باطن کی تمام استعدادوں کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ ساری کیفیتیں اس پر طاری کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا مظہر اتم، بلکہ سب سے بڑا مظہر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لا ریب، رحمت للعالمین، اور انبیاء کی سیادت کی بنا پر آپ کو یہ تمام فیوزات۔ اس کے بعد زمانوں میں سے لیلۃ القدر اور میلاد النبی کی رات، اور اس کے بعد عرفہ کی رات، جی اس کے بعد عرفہ کی رات، یوم عرفہ کی رات، یوم عرفہ فرمایا کہ بدر کے بعد یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ، ٹھیک، یہ رحمت کے مظاہر ہیں، یعنی اللہ نے رحمت کے مظاہر جگہوں میں بھی رکھے، اپنی رحمت کے مظاہر شخصیات میں بھی رکھے، رحمت کے مظاہر
زمانے میں رکھے اور رحمت کے مظاہر کتابوں میں رکھے. اچھا جی، اللہ کی رحمت کا آپ تینوں کے سامنے ایک بات عرض کرنی. میں تو یہ حج سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں تھیں، بالکل ٹھیک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ادائیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ادا کی، فالو کی. ان کے جد امجد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادائیں جہاں جہاں کی ہیں، بھائی اس کا نام ہی حج ہے. وہ ادائیں ادا کرنے کا نام حج ہے. ایک یہ بھی پہلو ہے. بالکل اس والے سے تو حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حج کے مناسک ادا کر کے دکھائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور پھر فرمایا کہ خذو انی مناسککم، اور مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. یعنی جو حج بنیادی طور پر میرے معمولات کا نام ہے، یہ معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حج ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آگے. یعنی بالخصوص یہ جو حج ہے یہ صبر کا، استقامت کا اور خود سپردگی کے مظاہر کا نام ہے. واہ واہ. یعنی جہاں کامل صبر ہوا اور جہاں کامل استقامت دکھائی گئی اور خود سپردگی کی مظاہر ہے، ان جگہوں کو اور ان شخصیات کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے درجہ سند عطا فرمایا کہ ان جگہوں پر جو آئے گا وہ ان کیفیتوں کو باقاعدہ محسوس کر کے جائے گا. یعنی یہاں بنیادی طور پر حاجی جو جاتا ہے اس کو مظہر کا، صبر کا، استقامت کا اور خود سپردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چاہے کتنا وی آئی پی فیسلٹیز ہونا، بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے حج پہ. صبر کی ایک ایک مرحلے کے اوپر جو ہی آپ یہاں سے جہاز میں روانہ، بلکہ حج کیمپ میں جب جاتے ہیں. جی آپ کا سبجیکٹ آ گیا جی، حج کی اقسام. آشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب، حج کی 3 اقسام جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہیں. حج افراد ہے، حج تمتع ہے اور حج قران ہے. ان میں سے سب سے افضل جو بیان فرمایا گیا وہ حج قران ہے. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ احرام پہنتے ہیں، جس سے جا کے آپ پہلے عمرہ بھی کرتے ہیں اور پھر احرام پہنے ہی رہتے ہیں ایام حج کے انتظار میں، اور پھر اسی احرام سے آپ حج ادا کر کے پھر 10ویں ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ حج کا احرام جو ہے وہ کھولتے ہیں. تو اس میں عمرہ اور حج کا احرام اکٹھے پہنا جاتا ہے، اس لیے اس کو حج قران کہا جاتا ہے. حج افراد یہ جو ہے یہ صرف وہاں مکہ مکرمہ کے اور حل کے جو رہنے والے لوگ ہیں، جو حدود میقات کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے صرف اس کی اجازت ہے. حج افراد یہ ہے کہ آپ صرف ایک ایسا احرام پہنیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ صرف حج کریں گے، اس میں عمرہ کا قصد نہیں ہوتا. اور دوسرا لیکن جو ذرا پہلے چلے جاتے ہیں تو وہ جی ہاں، وہ حج تمتع کرتے ہیں. وہ 80-90% جو حجاج ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں کہ وہ احرام پہن کے اپنے گھر سے جو جاتے ہیں ارادہ کرتے ہیں، تو وہ پہلا احرام ان کا عمرے کا احرام ہوتا ہے، وہ حج کا احرام نہیں ہوتا. اور وہاں جا کے پھر وہ اپنے ایام جو ہیں ان کو مطلب سہولت کے ساتھ وہاں رہتے ہوئے بھی عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، بڑی اہم بات ہے کہ میقات سے پہلے ہر صورت آپ نے احرام باندھنا ہے. جی ہاں، اس میں لوگوں سے غلط فہمی بھی جی ہاں یہ واجب ہے. اگر آپ کا ارادہ کعبۃ اللہ یعنی حرم کعبہ کی طرف جانے کا ہے، مکہ مکرمہ کا ہے، تو آپ حدود میقات کو کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام پہنے. اگر آپ نے اس کو کراس کر لیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. یہ ایسا کرنا مطلب حدود میقات سے پہلے احرام پہن لینا اور نیت کر لینا، یہ جو ہے یہ واجب ہے. اس ترک واجب پر ہم جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے. دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حدود حرم میں ایک قربانی کا جانور جو ہے مطلب ایک. اچھا اشوی صاحب، میں نے پڑھا ہے کہ جی جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. یہ بھی پڑھا ہے خوشبو نہیں لگا سکتے. آپ کے حضرات میں وہ تو صابن ہی استعمال کرتے ہیں خوشبو والا. یہ ذرا واضح کریں، آج مفتی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. جی یہ بڑی اس کی سادہ سی یہ بات ہے جی. یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے کہ جس کو ایک کہہ لیجیے کہ ہم نے گڈ کر دیا، اخلاط ہو گیا اس میں. آپ نے بھی اس کا جواب دینا. جی ہاں، اس میں قبلہ غازی صاحب یہ ہے کہ احرام پہننے سے پہلے احرام کی چادروں کو اور اپنے بدن کو دونوں کو خوشبو لگانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارک ہے. اچھا، احرام کی جب آپ نے نیت کر لی، خوشبو لگانا، خود اپنے جسم کو بھی لگانا. جب نیت کر لی ہے تو اب آپ خوشبو جو ہے اس کو اپنے پلو میں بھی نہیں باندھ سکتے. آپ کو خوشبو لگانا نہیں، آپ نے احرام باندھ کے نیت کرنی ہے نا، یا پہلے کرنی؟ احرام کے بعد پھر مسائل شروع ہو جائیں گے. جی ہاں، اس میں پھر ایک اور چیز بڑی مطلب میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں کہ بہت سے ہمارے ناظرین یا مطلب حج و عمرہ پہ جانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم نے یہ چادریں پہنی ہیں یہ احرام ہے. علماء نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی کہ احرام دراصل ہماری نیت کا نام ہے.
चादरों का नाम नहीं है। और यही वजह कि फिर वो वहाँ जाकर चादरें खोलने या तब्दील करने या आलूदा हो जाने पर दूसरी पहनने में बहुत ज़्यादा इश्काल में पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, इन चादरों का नाम एहराम नहीं है, बल्कि एहराम आपके इरादे का नाम है कि आपने ये जो लिबास पहन के इरादा किया कि मैं हज का ये एहराम पहन रहा हूँ या उम्रे का एहराम पहन रहा हूँ। एक और मैं यहाँ पर जो है वजाहत चाहूँगा कि हज तमत्तु करने वाले कि जो आजकल जैसे मतलब चंद दिनों में हज की फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी, तो ये जाकर हज तमत्तु करेंगे, यानी पहले जाकर जाते उम्रा करेंगे और उम्रे के जो अरकान हैं उसकी अदायगी करने के बाद ये अपना एहराम खोल देते हैं और उसके बाद फिर अयाम हज में हज का एहराम पहनते हैं। तो ये भी बात जो है वो यहाँ से जाते हुए करवाएंगे। जी, वो पूरे जो हज के उम्रे के मनासिक हैं उसमें मतलब जाकर ये तवाफ़ काबा करेंगे और उसके बाद मतलब 7 चक्कर जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर मतलब 2 नफिल पढ़ेंगे, फिर मुकाम मुल्तज़म पर आकर दुआ करेंगे, फिर ज़मज़म पेट भर कर पिएंगे, फिर साई करेंगे 7 चक्कर सफ़ा मरवा की और उसके बाद फिर हल्क करवा के ये एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीयत जो है बहुत सारी, चूँकि हमारे यहाँ सादा लोग हैं, ये दीन का इल्म होता नहीं है, तो नीयत लोग जो है वो यहाँ से एहराम पहनते वक्त कि मैंने ये हज का एहराम, मैं हज करने जा रहा हूँ, हज का एहराम पहना है। भाई अभी आपका हज का एहराम नहीं है, ये आपके उम्रे का एहराम है। ठीक है, तो इसको ज़रा मतलब बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप प्लस ये भी बड़ा ज़रूरी बता दें मैंने वहाँ देखा है लोगों को बहुत गलती है कि कंधा पीछे से ही नंगा करके आ जाते हैं, पीछे से नहीं। आपने ये भी बहुत बड़ी गलती है। निकात से शुरू हुए, आपने चादर ऊपर लपेटनी है। जब आप बिल्कुल इस्तेलाम करेंगे पहले हजर अस्वद के पास, तो आप अपना दाया कंधा खोलेंगे। ये ज़रा वाज़े कर दें, मैंने देखा लोगों को नहीं पता होता। जी, इसको इस्तिबा कहते हैं शरई इस्तिलाह में, या 7 चक्कर में चादर चढ़ाए रखते हैं। जी हाँ, इस्तिबा है और ये प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत मुबारका है। जब आप जो है वो तवाफ़ काबा के 7 चक्कर की नीयत करते हैं तो उस वक्त आप जो है वो अपना दायां कंधा नंगा कर लेंगे हजर अस्वद के सामने। जब आप पहुंचे जी, हजर अस्वद के पास जाने से थोड़ा सा पहले खड़े होकर आप नियत करें कि मैं तवाफ़ के मतलब उम्रे के 7 चक्कर तवाफ़ की नियत करता हूँ, तो मैं या मतलब मैं सादा जो भी तवाफ़ तो ये सिर्फ बल्कि जो तवाफ़ जिसके बाद सही है उसी में इस्तिबा होता है। ठीक है, वो तवाफ़ जिसके बाद सही है। तो अब आपने जो है वो इस तरह से करना है कि अपना दायां कंधा नंगा कर लेना है। 7 चक्कर पूरे होते ही जब आपने 8वां इस्तिलाम करना है, अभी प्रॉपर करें ना कि फिर वो इस्तिलाम करेगा। मैं तरीका कर कंधा अपना नंगा करेगा, दायां कंधा नंगा किया, नियत कर ली, बोसा नहीं दे सकता, उधर हाथ करेगा। इस्तिलाम करना जो है ये भी बोसा देने की मुतरादिफ ही है। छड़ी से इशारा कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, और उस तरफ अपने सीने का और चेहरे का रुख करके करे और उसके बाद अपने बाएं कंधे में जो है वो काबतुल्लाह को लेते हुए, जी बाएं कंधे में काबतुल्लाह को लेते हुए दायां कंधा नंगा करके तवाफ शुरू करेगा। और जरा जैसे दौड़ का अंदाज होता है, हल्का हल्का यूं। जी, ये अगर वहाँ पर मतलब कह लीजिए लोगों के लिए तकलीफ का बाइस ना हो, नहीं तो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करें। तो रमल जो है इसको कहा जाता है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत मुबारक है। ये 3 चक्कर, पहले 3 चक्करों में रमल करना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। ठीक, और ये भी रमल भी उसी तवाफ में जिसके बाद हमने सही करनी है। जैसे आप नफली तवाफ कर रहे हैं तो उसका रमल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चले लोगों को समझाने के लिए। अब हमने 3 चक्कर के बाद चौथा चक्कर नॉर्मल हमने लगाना शुरू कर दिया, कंधा हमारा नंगा ही रहेगा। बाद लोग 3 के बाद कहते हैं नहीं जी आप ऊपर चादर, ये भी गलत, वो भी नहीं। अब जब सारे चक्कर मुकम्मल हो गए तो फिर मकाम इब्राहिम पे जाएंगे। जी, सारे चक्कर मुकम्मल हो गए तो अब सबसे पहला जो काम करें ना वो वही है जिस पे आप बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि अब अपना कंधा ढांप लें। कंधा ढांप लें, जो आपने दायां कंधा नंगा किया था उसको ढांप लें, क्योंकि अब आपने 2 नफिल पढ़ने हैं। और अगर आपने नफिल जो है वो दायां कंधा नंगा रख के पढ़ लिए तो वो ऐसी नमाज की जिसमें मतलब इस तरह से कंधा नंगा कर लिया जाए, नमाज वाजिबुल आयादा होती है। ठीक, वो नमाज दोबारा पढ़ना। अब आपने 2 नफल पढ़ लिए, मकाम इब्राहिम पे दुआ कर ली जी, 2 नफिल पढ़ के वहाँ फिर आएंगे हजर अस्वद के पास आएंगे। काबतुल्लाह का जो दरवाज़ा है जी, और हजर अस्वद वाला रुकन अस्वद जो है ये कोना, इसके दरमियान में कोई मतलब कह लीजिए कि चंद गज़ का, 1-1.5 गज़ का जो है वो एरिया बनता है। इसे मकाम मुल्तज़म कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अक्सर इस मकाम पर दुआ करते हुए पाया। ठीक, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना साबित है कि वहाँ जाकर हालत एहराम में तो मुमकिन नहीं है कि वहाँ खालिस खुशबू लगी होती है, वरना वहाँ जाकर लिपट जाना चाहिए और लिपट कर गिड़गड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए। रश में यही है कि हम उसकी सेध में खड़े हो जाएंगे। कॉलर ले लूँ, लेकिन आपने बताना है, मुझे ज़हन में आ रहा है कि फिर ये करने के बाद आपने एक दफ़ा हजर अस्वद की तरफ करना है जी, जाने से पहले सफा मरवा, वो अपना पानी पीने से पहले अब ज़मज़म ये करना है। ये आप बताएंगे, मैं कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब हैं?
غازی صاحب میں اور محمد اشفاق اور اس میں بات کر رہا ہوں جیسا ممکن سے. میرا سوال یہ ہے کہ اور آج کے بارے میں آپ تو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. یقین جانے جو ہمارا دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو پروگرام سنتے ہیں تو بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے. غیر گزرے وقت میں آپ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی جزا دے, ایسی جزا دے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, ہم سب کی دعا آپ کے لیے. بڑی مہربانی. سوال جی میرا سوال یہ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک آدمی ہے جس کی جو 30-40 ہزار جو آمدن ہے وہ استطاعت ہے اور اس کا کاروبار بھی اچھا, اس کے مال ڈنگر اس کو جو ہے اور وہ کام کرتا ہے, اس کے باوجود اس پر حج جو ہے وہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں سر کراچی سے بات کر رہا ہوں, محمد اکبر قادری ٹرانسپورٹ والے. میں اس دفعہ حج پہ سر جا رہا ہوں. جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا حج پہ جانے. تو سر میرے ساتھ گھر والے بھی ہیں اور بچہ بھی ہے 1.5 سال تک. اس کو کنکریاں مارنی ہیں یا گنجا کرانا ہے, تو تھوڑا بچی کے بارے میں معلومات دے دیں. اچھا جی ٹھیک ہے. جی جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. جی وعلیکم السلام. ہاں جی محمد عمران بات کر رہا ہوں بکر سے. جی فرمائیں عرفان. سر میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک آدمی کے چند بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں جو کہ 18 سال کی عمر سے زیادہ ہیں, اور یہ ٹی وی بند کریں, آپ ٹی وی بند کریں, بہت شور آ رہا ہے آپ کا. ٹی وی بند کریں آپ اپنا. جی ٹی وی بند کر دیا سر. 2 بیٹے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی اولاد جوان 18 سال سے زیادہ عمر کی ہے, ہاں, اور کیا وہ حج عمرہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ان فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ حج عمرہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے میں کر. جی اچھا جی ناظرین کرام, درود پاک کے لیے وقفہ. آپ بھی پڑھیں گے, درود پاک سنیں گے اور ہم بھی پڑھیں گے سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. مفتی صاحب سوال ہمارے کالرز نے پوچھے تھے. 30-40 ہزار روپیہ ایک آدمی کی انکم ہے, اس کے پاس جانور وغیرہ بھی ہیں, دیہات میں رہتا ہے, تو اس پہ واجب ہے حج؟ دیکھیے اس حوالے سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج, کہ کن چیزوں سے حج واجب ہو جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 معیارات ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ الزاد والراحلۃ, ایک زاد راہ اور دوسرا جو ہے سفری اخراجات. تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تنخواہ کتنی ہے یا اس کے پاس جانور کتنے ہیں. ضروریات زندگی کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس مال کے ذریعے سے کرایہ بھی دے سکتا ہے, اور حج کے دوران یعنی جانے سے لے کر واپسی تک کے جو دیگر اخراجات ہیں کھانے پینے کے, رہائش کے, وہ سارے اس کے پاس ہیں. اور ایک اور اہم اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کی زیر کفالت ہیں, اس کی غیر موجودگی میں ان کے لیے بھی اتنے پیسے اس کے پاس ہو تو اس پر حج جو ہے. جی اگلا سوال. کنکریاں بیگم ساتھ جا رہی ہے, ساتھ بچہ بھی ہے, تو بچے کی طرف سے بھی کنکریاں ماریں؟ کیونکہ بچہ جو ہے یہ عام طور پر جس طرح آپ نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اس کا باپ یا جو والدہ ہیں وہ جو ہے کوئی آدمی دوسری کی طرف سے نائب بن کر جو ہے اس کی طرف سے رمی جمرات کر سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ گود کا بچہ ہے تو اس کو بھی احرام پہنایا جائے گا؟ جی پہنایا جائے گا اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں جس طرح بن پڑے اس طرح کیا جائے. لیکن میں یہاں مشورہ یہی دوں گا کہ عمرے اور حج کے لیے اگر ممکن ہو تو بچوں کو لے کر نہ جایا جائے, کیونکہ بہت سارے جو مناسک ہیں, جو معاملات ہیں, ان کی ادائیگی میں مشکلات آتی ہے, بالخصوص جو ہے حج میں.
عمرے میں تو پھر حج بھی میں جو بہت ہے دقت چند ہیں، ہوتی ہے۔ لیکن حج میں بہت مشکلات اس تجربے سے میں گزر چکا ہوں۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ہم نے بھی دیکھا وہاں کافی دقت۔ اچھا جی، 2 بیٹے ہیں 18 سال کے، لوگ کہتے ہیں حج بعد میں کرنا، پہلے ان کی شادیوں سے فارغ یہ ہو۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے، صرف شادی کے حوالے سے نہیں، دیگر معاملات میں بھی بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں جو ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ حج کرے گا۔ حج کے بارے میں جو میں نے ابھی نبی کریم علیہ السلام کہا، یہ 2 شرائط پوری ہو تو اسے فوری طور پر حج کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ایک حدیث مبارک میں ارشاد بھی فرمایا کہ تم جو ہے جب حج فرض ہو جائے تو فوری طور پہ حج کرو، کیونکہ پتہ نہیں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مطلب کل مر سکتے ہو، کل بیمار ہو سکتے ہو، کچھ صحت ہے، کل صحت نہ ہو تو غنیمت جان کر کسی کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ غنیمت جان لے جتنی ملی ہے۔ بچوں اور بچیوں کی شادی جو ہے اب نہیں ہو رہی ہے اور پریشانی ہے تو حج ضرور کرے اگر استطاعت ہے، اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ آسانی سے حل ہو جائے۔ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نذیر احمد غازی صاحب کر رہے ہیں؟ جی جی میں بول رہا ہوں جناب، حکم۔ جناب طارق نذیر اچھلا لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی طارق بھائی بتائیں۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی، حج اور عمرہ کا فرق۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم جی، نیکسٹ جی بنیامین صاحب فرمائیں۔ سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم کئی سالوں سے آپ کا پروگرام سنتے چلے آ رہے ہیں، آج خوش قسمتی ہے کہ آج کال مل گئی ہے۔ ارشاد، سوال فرمائیں۔ جی سوال سر یہ ہے کہ مجھے بتائیں دم کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور دم کہاں کہاں واجب ہوتے ہیں حج کے دوران؟ اچھا ٹھیک ہے جی، نیکسٹ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، جی فرمائیں ذوالفقار۔ سید ذوالفقار سے عرض کر رہا ہوں، مٹور سے تحصیل کوٹہ سے۔ جی شاہ صاحب فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے آج کے لیے درخواست جمع کروائی تھی، پیسے جمع کروائے تھے، تو قرآن اندازی میں میرا نام نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیسے میں صدقہ جاریہ میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اگلے سال انشاءاللہ میں پھر جمع کراؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں، پوچھ جی مفتی صاحب، حج یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے، حج اور عمرہ کا فرق بتا دیں۔ جی قبلہ غائب صاحب، عمرہ تو پورا سال آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی اگرچہ 3 ہی اس کے ارکان ہیں کہ اس میں مطلب احرام پہنا جائے، طواف کعبہ کیا جائے اور سعی کی جائے، لیکن حج جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو آپ کا مینا میں جانا اور جا کر وہاں پہ نماز ظہر کا ادا کرنا، اگرچہ آج کل 7 جو ہے مطلب 7 اور 8 کے درمیانی شب کو ہی لے جایا جاتا ہے، وہاں جا کر ٹھہرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو ظہر یعنی زوال شمس سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک یہ وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، وہاں جا کر جو ہے وہ وقوف عرفہ کرنا، ٹھہرنا۔ عرفات میں اگر نہیں گیا تو حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، یہ رکن اعظم ہے، اور اس کے بعد پھر واپس شام جو ہے وہ رات مزدلفہ میں گزارنا یہ واجب ہے، اور واپس آ کر کینکریاں مارنا یہ جی واجب ہے، اور طواف زیارہ کرنا ٹھیک ہے جی، یہ 10ویں کو، اچھا 10ویں سے لے کر 13ویں تک۔ یہ دم کتنی قسم کے ہیں جی؟ دم کی یہ دم پڑ جاتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں تم نے اپنا واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی دفعہ دم، اس کی مختلف صورتیں فقہاء نے بیان فرمائی، لیکن یہی ہے کہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ اگر کوئی واجب جو ہے رہ جائے یا اس میں کوتاہی ہو جائے یا کمی بیشی ہو جائے تو اس صورت میں دم یعنی قربانی ایک بکرا جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ آگے جی کہہ رہے ہیں قرآن اندازی میں میرا نام نہیں آیا، یہ میں پیسے غریبوں کو دے دوں اور اگلے سال پھر جمع کرا دوں گا؟ جی اگر یہ اس بات کا یقین استطاعت ہے، اگر اس بات کا یقین ہے کہ یقین نہیں کسی حد تک ہے کہ اگلے سال تک اتنے پیسے پھر آ جائیں گے، تو صدقہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن میرا خیال ہے آپ اگر اتفاق فرمائیں ان پیسوں کو رہنے دیں جمع ہی آج کے، آپ ویسے صدقہ کر دیں، یہ بہت اچھا تاکہ رسک نہ رہے۔ یہ بالکل اس سے بہتر ہوگا کہ ان پیسوں کو جمع رکھا جائے اور الگ سے اگر جو آ رہا ہے تو اس میں سے صدقہ کرتے چلے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ پیسے آئیں ہی نہ، پھر کوئی حالات کو اب کچھ پتہ تو نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بہتر ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن اندازی کا انتظار ہی نہ کریں، وہ پیسے پکڑیں، آپ کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو دیں اور اسی سال حج پہ چلے جائیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ فرق زیادہ ہوتا ہے، فرق بہت زیادہ ہے۔ ہاں یہ نقطہ بہت اہم ہے قطع کلام، کہ اس میں یہ نقطہ اہم ہے کہ ایک شخص ہے
وہ پرائیویٹ کے ذریعے سے بھی حج کر سکتا ہے اگر اس کا نام نہ آئے گورنمنٹ اسکیم استطاعت ہے تو پھر اس کو کرنا چاہیے، وہ پھر انتظار نہ کرے، وہ فوری طور پر پرائیویٹ کے ذریعے سے ہی کر لے، کیونکہ اگلے سال کا پتہ نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ادھار لے کے بھی ہو سکتا ہے حج؟ دیکھیں ادھار جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، جب حج فرض ہی نہیں ہے تو اپنے اوپر ایک ایسی ذمہ داری کو عائد کرنا کہ جو شریعت مطہرہ کی طرف نہیں، تو اس کو ڈسکریج کیا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا جی، باطنی فوائد جی جامی صاحب آپ کا یہ سبجیکٹ ہے تصوف۔ جی غازی سے بنیادی طور پر دین اسلام کے اندر جو چیز مغز کی حیثیت رکھتی ہے وہ کسی عمل کی ادائیگی میں کمال خلوص اور ادائیگی کی باب میں اس معیار کو قائم رکھنا۔ وہ کیا کیا ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تو ان کا ایک معمول دیکھیں، ایک صوفیہ کا انداز ہے، وہ گھر سے چلے تو ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے تھے۔ لیکن مائی رابعہ بصری انہوں نے کہا یہ تم نے کیا دکھاوا شروع کیا ہوا تھا؟ وہ پھر 14 سال کے بعد وہاں پہنچے اور وہاں جا کر حیران رہ گئے کہ پہلے بھی کئی دفعہ کعبۃ اللہ دیکھا تھا، لیکن اس روحانی محنت کی وجہ سے ان کو کعبہ کے اندر انوار الہیہ سمندر کی صورت میں دکھائی گئے، اور اس سے وہ حیران رہ گئے کہ میری ان کو کعبہ نظر نہیں آیا، کعبہ نظر نہیں آیا، اور اس پر انوار الہیہ اتنے زیادہ تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا حج کی بحث میں چند اور مزید احتیاطیں بھی بیان کی ہیں، وہ ضرور فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ رزق حرام کے ساتھ یا لوگوں کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کے ساتھ حج نہ کیا جائے۔ لوگ رزق حرام کے ساتھ حج شروع کر دیتے ہیں یا اور ہر سال کرتے ہیں، اور شیطان شاید ان کو یہ برگلاتا ہے، ان کو یہ مزین کر کے دیتا ہے کہ وہ ساری معاف ہو جائیں گی، حالانکہ رزق حرام کے ساتھ یہ چیزیں مزید نحوست کا باعث بنتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور صحابہ نے دیکھا کہ ایک بندہ مقام ملتزم سے چمٹ کر اتنا رو کر دعائیں کر رہا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود اس پر ترس آیا اور ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ آپ اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ حرام کھاتا ہے، حرام سے پلا ہوا ہے، اب بھی حرام پہنا ہوا ہے اور حرام کے مال سے یہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ جو رزق حرام ہے اس کی وجہ سے لوگ پھر یہ اس طرح حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، یہ نحوست پر نحوست ہے۔ بنیادی طور پر شیطان کا یہ مکر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا مکر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چال چلتا ہے کہ بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، یعنی اس نے بندے کو مغالطہ دیا ہو کہ حقوق العباد میں لوگوں کا نقصان کریں اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں آپ چل پڑیں، حالانکہ حقوق اللہ تو حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتے۔ اگر یہ نہیں کیے تو حج بالکل عمرہ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نحوست پیدا ہوگی۔ اچھا، اور کیونکہ یہ بھی صوفیاء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ مکمل کریں، میں سوال پوچھ لوں، ناظرین انتظار میں ہوتے ہیں۔ ناظرین کہ ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، اپنے سامعین ناظرین سے جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج میں سوال ذرا وقت سے پہلے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو وقت مل جائے سوچنے کا اور جواب کا۔ ارکان حج کی ادائیگی کے لیے مقرر دن کون سے ہیں؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوی یعنی اظہار نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے صحیح جواب دیے، سب سے پہلے رانا عبد المعید سرگودا، محمد اصغر کراچی، صفیہ اسلم بہاولپور، مسعود الرحمان اسلام آباد، سفیان احمد نارووال، حافظ حسن گجرانوالہ، محمد ارسلان ملتان، امجد منہاس آزاد کشمیر، علی حسن میاں چنو، شفیق اکرم اکاڑا، محمد افسر راولپنڈی، محمد افتخار لاہور۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے جو گفٹ ہیں وہ گھروں پہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ جی آپ اپنی بات مکمل کریں جامی صاحب۔ دوسرا کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ اس اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ کسی کا دل دکھا کر حج کرنے نہ جائے، یعنی اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، اس سے معذرت کرے، اس سے معافی مانگے، پھر حج کرنے جائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کعبے کی طرف ایک دفعہ رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اس جگہ پر تو اس نے بلایا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے دل پر اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ روزانہ رحمت کی نظر کرتا ہے۔ 360 مرتبہ۔ اللہ، تو ایک مومن کا دل دکھانا اور اس کو تکلیف دینا اور اس کے لیے اذیت کا باعث بننا،
یہ زیادہ نحوست کا باعث ہے۔ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں، رب سچا دلاں وچ رہندا۔ ایک تو یہ احتیاط ہے۔ تیسری جو غازی صاحب سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کرتے تھے، کعبے کا اور حج کا جہاں ثواب ہے اور جہاں یہ اجر ہے وہاں اس کی احتیاطیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے باقاعدہ آرڈر کیا ہوا تھا کہ اہل عراق اور اہل شام اور دیگر علاقوں کے لوگ حج کرنے کے بعد فوراً واپس چلے جایا کریں، چونکہ لوگ جو ان حدودوں میں رہتے ہیں وہ حج کے دوران تو بعض اوقات ان جگہوں کا تقدس، ان کا احترام کرتے ہیں، بعد میں رہنے والے لوگ ان کو ذرا نعوذ باللہ کہنا چاہیے کہ وہ درجہ نہیں دیتے، ان کو تھوڑا ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے ہاں 27 رمضان کے بعد باقی 3 دن کہتے ہیں بس آپ فارغ ہیں، یہ مزاج بن 27 ہے، مزاج بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ یہاں تو آخر میں یا وہ کہتے ہیں کہ روزے ہیں، ابھی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ذرا عید گزر لینے دیں پھر جھوٹ بولیں گے۔ مطلب رمضان میں قسم کھا کے سودا نہیں بیچنا، جو ہی رمضان گزرا تو قرآن کی اللہ کی قسم کھا کہنا ہے کہ یہ تو اپنی خرید آپ کو نقصان پہ دے رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں ان جگہوں کا ادب کرنا، احترام کرنا اور ان مظاہر کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک، یہ بھی صوفیہ نے اس کی طرف خصوص۔ اچھا جی، اپنا ہاشمی صاحب ترتیب ذرا جلدی سے بتا دیں، پھر مفتی صاحب سے میں نے کچھ اہم چیزیں پوچھنی۔ جی حج کی ترتیب کے حوالے سے قبلہ غازی صاحب 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنا جائے گا اگر آپ حج تمتع یا افراد کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی پہن لینا افضل ہے، مطلب کچھ ٹھیک ہے، آپ پہن لیا، کیا کریں گے؟ احرام پہننے کے بعد آپ نے مینا میں 8ویں کو مینا میں پہنچ جانا ہے، اور وہاں پر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ ادا کرنی ہے، جو کہ آج کل ویسے عام طور پہ نہیں ہوتا۔ سورج نکلتے ہی، جی ہاں، سورج نکلتے ہی آپ نے عرفات شریف کا قصد کرنا ہے، اور عرفات میں کسی کونے میں بیٹھ جائیں جا کے، جی ہاں، میدان عرفات میں کسی بھی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا، داخل ہونا جو ہے وہ بس، جی ہاں اس حدود میں جا کر بیٹھ جانا ہے بس، اور کچھ وہاں پہ خاص عبادات مقرر نہیں ہیں۔ آپ استغفار کریں، جو استغفار پڑھیں، دعائیں کریں، چوتھا کلمہ اس کی فضیلت بیان، اپنی خطائیں مانگیں، جو دنیا چلے گئے ان کی بخشش کے لیے اپنے بزرگوں ہاں، اس کے لیے خاص حدیث پاک بھی ہے کہ حاجی کی کسی کے حق میں بھی کی گئی استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ الگ سے حدیث پاک میں حکم بھی فرمایا گیا۔ تو یہ آپ نے جو 9ویں کا دن ہے، یہ اس کو وقوف عرفہ کا دن کہتے ہیں، یہ آپ نے میدان عرفات میں گزارنا ہے اور مغرب ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہوگی، جی مغرب کی اذان جیسی ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے آپ، اس کے بعد چل پڑیں گے اور جا کر آپ نے رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ مغرب اور عشاء وہاں، جی ہاں، مغرب عشاء وہاں پر اکٹھی پڑھنی ہے، لیکن وہاں پر عشاء کا وقت ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ نہیں کہ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لینی ہے، بلکہ مغرب کا وقت گزار دینا ہے اور پھر عشاء پڑھنی ہے، اور اس کی ترتیب بھی اس طرح سے بیان فرمائی گئی کہ پہلے آپ مغرب کے فرض پڑھیں، پھر عشاء کے فرض پڑھیں، اب ان دونوں کی سنتیں پڑھیں۔ اپنا ہاشمی صاحب، یہ مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ سے نہیں، ذرا مشکل سوال ہے۔ مزدلفہ میں لوگ پورے نہیں آتے، اب حدود مزدلفہ کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو مسائل ہیں، اس پہ ہمارے جو مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے، کیونکہ یہ تو آج کل تو ہاں جی مزدلفہ کی جو حد ہے وہ تو مینا تک لے کر آ گئے، تو آج کل جو اس پہ فتویٰ ہے جواز کا ہی فتویٰ مفتیان کرام نے دیا ہے ہمارے، تو جواز ہوگا کیونکہ نیچرلی کوئی اور حل نہیں۔ جی اس کا الٹ ہے جی، میرے خیال میں مینا کی حدود کو انہوں نے مزدلفہ میں ایکسٹینڈ کیا ہے۔ اچھا، جی ہاں، تو اس پر مطلب ٹھیک ہے، دونوں وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں نہ آئے تو یہاں سنت میں سے ہے، اگر مطلب کسی کا اس میں ترک بھی پایا جائے گا تو حج بہرحال اس کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب مزدلفہ کی رات جو ہے، اس رات کی فضیلت بیان فرمائے گی کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن آپ یہ ارادہ کریں کہ اب میں جا کر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں۔ ویسے یہ ہے کہ مزدلفہ میں کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں ہے، باقی جگہوں پہ ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ میں شہر یارو، شاہ سوار، بادشاہ، فقیر، ہر سب برابر۔ جی اسلام اصل میں چاہتا بھی تو یہی ہے نا جی، کہ مطلب سب کو پتہ چلے کہ مزدلفہ میں نے دیکھا سب برابر، اور مزدلفہ ہی میں سب سے زیادہ مشکلات اور مشقت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اندھیرے میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں عام طور پر اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ آپ عرفات کے میدان میں جائیں یا مینا میں جائیں تو روشنی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ مشکلات جو میرا اپنا تجربہ ہے، جو میں نے محسوس کیا، واش روم کا بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا، تو بہت مشکلات ہیں، اور ہم گزرے ہیں ان مشکلات سے، اس لیے تو ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے ان مشکلات کو۔ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور اس وقت آپ ساتھ پہ کچھ لے سکتے ہیں،
سر تو ڈھانپ ہی نہیں سکتے وہاں. کتنی گرمی ہو, یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور اب آپ نے جو ہے وہ طلوع فجر کا انتظار کر رہے ہیں. روشنی پو پھٹتے ہی آپ نماز فجر اول وقت میں پڑھیں اور فوراً جو ہے وہ آپ مینا کی طرف چل پڑیں گے. اور جا کر مینا میں آپ کو جو اب سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنا ضروری سامان اگر ہے تو اس کو اپنے کیمپ میں رکھیں اور جا کر رمی جمرات, جمرہ عقبہ جو ہے اس کو آپ نے دوست کے ساتھ ملاقات. اب میں جب ہاں جی استغفر اللہ ہمارے شیخ کہتے تھے, شیخ ناظم العادل الکانی قبرسی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ لیکچر دیتے ہو از مائی بیسٹ فرینڈ, اور اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں, یہ عمل, اس سے شیطان خوش ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کے دوست ہوئے نا, ہم اس سے دوستی لگا رہے ہیں. مطلب یہ ایک طریقہ تھا سمجھانے کا, تربیت کا, کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے, یہ کرو گے تو شیطان کے دوست بن جاؤ. حقیقت تو یہی ہے جی. 70 سے زائد کنکریاں جو ہے وہ ہم نے وہاں سے چن لینی ہیں میدان مزدلفہ سے. پتھر توڑنے کی اجازت نہیں ہے. کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے سائز کی جو ہے وہ کنکریاں لے لیں. عام طور پہ آج کل ڈسپوزیبل بوتلیں ہوتی ہیں, اس میں آپ ان کو ڈالیں. سنت مبارکہ بہت اچھا آپ نے بتا دیا, ڈسپوزیبل بوتلوں میں ڈالیں, اس میں ڈال کے, اور سنت مبارکہ کہ ان کو 3 دفعہ دھو لیں. یہ بھی افضل عمل ہے. اچھا, ان کو دھو کے اچھے طریقے سے تو اپنے پاس محفوظ کر لیں, اور وہی بوتل ہر دفعہ جاتے وقت آپ ساتھ لے جائیں. اس میں سے گن کے ساتھ کنکریاں نکال لیں, یا مطلب اپنے, کیونکہ وہاں جا کر کو گر گرا بھی سکتی ہے جب آپ جمرات پہ جاتے ہیں, تو اس کو الگ ترتیب. جب آپ لوگوں نے تھیلیاں بھی رکھی ہوتی ہیں, چھوٹی تھیلیاں کو شاید آپ یہ مل جاتی ہے, یہ جس میں یہ شادیوں میں وہ بید وغیرہ ڈالتے ہیں, وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اب جمرہ عقبہ کے آپ نے جو ہے وہ رمی کرنے کے بعد آپ نے اپنی قربانی ہونے کا انتظار کرنا ہے. اب 10ویں ذی الحجہ کا یہ دن ہے. قربانی ہونے کا جیسے ہی آپ کو میسیج موصول ہو جاتا ہے, یا جو بھی آپ کو ٹائم دیا گیا ہے, احتیاط رکھیے جی, تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ قربانی ہوتے ہی اپنا حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے اور احرام کھول دیں گے. ٹھیک. اب 13ویں ذی الحجہ سے پہلے 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا مفتی صاحب, ڈاکٹر جامی آپ کا بھی, اور ہاشمی صاحب آپ کا. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. یہ مصائب و علام سے نجات کا عمل ہے جی. جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بما درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے, اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, نیک سیرت شخص ہمیشہ اپنے خصائل اور علوم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے جناب حج بیت اللہ کی فضیلت, احکام و مسائل, بہت زبردست, اس کا مطالعہ ضرور کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے, اور یہی چونکہ جوہر ایمان ہے, اور اللہ تعالی سب لوگوں کو جو ہے استطاعت عطا فرمائے جو نہیں حج کر سکتے. جو حج کے لیے جن کو استطاعت ہے وہ خوش بخت ہیں, جن کے پاس نہیں بھی میری ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے غیب سے جو ہے وسائل عطا فرما دے کہ وہ بھی حج بیت اللہ کر سکیں, حرمین شریفین کی زیارت کر سکیں. اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت گونجے گا. اور تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.